یا تو نیند آتی نہیں ہے، آتی ہے تو بہت کم آتی ہے، یا کبھی آنکھ کھلتی رہتی ہے کبھی نہیں کھلتی رہتی۔ یہ مسئلہ آئے روز دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ہماری کچھ چند عادتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ فوری گولی پہ، نیند کی گولی پہ جمپ نہیں کرنا، اس سے پہلے یہ 3-4 ضروری چیزیں کر کے دیکھنی ہے آپ نے پہلے، شاید آپ کو انہی سے ہی آرام آ جائے۔ تو سب سے پہلا ہے آپ کا رات کو موبائل استعمال کرنا، کیونکہ اس کے اندر بلو لائٹ ہوتی ہے جو کہ ہمارے دماغ کو جاگتے رہنے کا میسج دیتی ہے، اور وہ نیند کی کیفیت میں جانے ہی نہیں دیتی ہمارے دماغ کو۔ اس لیے شام کو، رات کو، بلکہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل کا استعمال آپ چھوڑ دیں، تاکہ آپ کے دماغ کو میسج ملے ریلیکسیشن کا، اور وہ نیند کی کیفیت میں جانا شروع ہو جائے۔ یہ سب سے ضروری کام ہے جس کی وجہ سے نیند بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے لوگوں کی۔ دوسرا ہے کہ اکثر لوگ شام کو 5-6 بجے کے بعد چائے کافی پیتے ہیں، یہ بھی آپ کے دماغ کو بیسیکلی جگاتی ہے، اور اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اگر آپ اس ہیبٹ سے پرابلم آپ کو آ رہی ہے تو آپ شام کو 5-6 بجے کے بعد خاص طور پہ چائے کافی سے اجتناب کریں، پینی ہے تو پہلے پی لیں، بعد میں نہ پیا کریں۔ تیسری اہم بات یہ ہے، کچھ لوگوں میں وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے، خاص طور پہ وائٹامن ڈی کی، اور ایک منرل ہے میگنیشیم، یہ ہماری نیند کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم آتی ہے، تو یہ بھی ایک چیز دیکھنے والی ہے۔ وائٹامن ڈی اپنا پورا کریں، میگنیشیم کا سپلیمنٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نیند کے ساتھ پٹھوں کا اکڑاؤ ہے، کڑل پڑتے ہیں، جسم درد کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ میگنیشیم کی کمی کی کچھ علامتیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دی۔ چوتھے نمبر پہ سب سے اہم بات جس کی وجہ سے نیند بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے کہ ہم کھانا دیر سے کھاتے ہیں۔ رات کو اکثر لوگ 10-11 بجے کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ہی لیٹ جاتے ہیں۔ یہ عادت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ہاضمہ ایکٹیو رہتا ہے، اور جب تک ہاضمہ ایکٹیو رہتا ہے تب تک نیند کو وہ نہیں آنے دیتا۔ اگر آ بھی جائے تو اس کی کوالٹی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اچھی بھرپور نیند کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ شام کا کھانا 3-4 گھنٹے پہلے تک ضرور کھا لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور سب سے لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں، اپنا نیند کا ٹائم فکس کریں۔ جب آپ ایک ٹائم پہ لیٹیں گے، آپ کا موبائل بند ہوگا، آپ کے جسم میں سلانے والا ہارمون آئے گا، وہ آپ کو نیند کی کیفیت میں لے جائے گا۔ اس ٹائم پہ آپ ریڈی ہوں سونے کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ مسئلہ آئے گا ہی نہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ نہیں بھی آ رہا، فیملی میں یا آپ کے دوست احباب میں یا رشتہ داروں میں اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بیچارہ ان عادتوں کی وجہ سے ہی کسی نہ کسی نیند کے مسئلے کی وجہ سے خراب ہو، لیکن اس کا نیند کا پرابلم خراب ہو رہا ہو، لیکن اگر ہم آج یہ چیزیں اس کو بتا دیں گے تو وہ گولیوں سے بچ سکتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جمپ کر کے ڈائریکٹ گولی پہ نہ جانا پڑے، کیونکہ جب ایک دفعہ آپ کا جسم گولی کے ساتھ نیند کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ عادت ترک کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے جسم کے لیے خود بھی۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے عادتوں کو بدلنا ہے۔ اگر عادتیں بدل جائیں گی اور نیند بہتر ہو جائے گی تو اور کیا چاہیے۔ اچھی کوالٹی نیند بہت ضروری ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند آپ نے ضرور لینی ہے، کم از کم 6 گھنٹے، لیکن میں ریکمینڈ کرتا ہوں 7 گھنٹے کم از کم ضرور ہو۔ مجھے یہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کتنی دیر سوتے ہیں، اور خاص طور پہ رات کو کتنی دیر سوتے ہیں۔ دن اور رات کا دورانیہ ملا کے نہیں بتانا، ویسے بتانا ہے کہ آپ کتنی دیر سوتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اگر شیئر کریں گے کسی نہ کسی کا بھلا ہوگا۔ اور اگر کوئی بھی بندہ جس کی نیچرل سلیپ واپس آ جائے گی اس ویڈیو سے اور آپ کے شیئر کرنے سے، میرا خیال ہے کہ یہی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ بہتر انسان وہی ہے جو ایک میسج سنتا ہے اور اسے آگے پہنچاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اجازت دیں، ڈاکٹر محبوب احمد، ڈائبٹیز اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ۔